بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما كان مذهب جمہور المحدثین والمتکلمین والفقہاء، جب جمہور محدثین اور متکلمین اور فقہاء کا یہ کہنا ہے، یہ مذہب ہے، یہ ماننا ہے کہ ایمان نام ہے کس کا؟ تصدیق بالجنان وقرار باللسان وعمل بالارکان، ہے نا. تصدیق بالجنان اس کو کہتے ہیں جنان، دل کو، ہے نا. دل بھی ایک پوشیدہ چیز ہے نا. ارے جیم اور نون سے مشتق ہو کر کے جتنے بھی الفاظ آتے ہیں سب میں پوشیدگی کا معنی ہے. چاہے وہ جن ہو تو بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جنت ہے وہ بھی ہماری نظروں سے کیا خیالوں سے بھی اوجھل ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں؟ اور دل بھی ایک پوشیدہ چیز ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جنین ہے نا، شکم مادر میں موجود بچے کو ہے نا، وہ بھی پوشیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو جنان یہ محدثین، متکلمین، فقہا، متکلمین سے مراد نیچے لکھ دیے کہ عشاعرہ ہے نا، عشاعرہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، اور یہ کون ہیں؟ خوارج اور معتزلہ، اور ان کی کثیر تعداد ہے یعنی ایک جمع غفیر ہے. اور کہا کہ مخالف گرچہ یہ ضال ہو، گمراہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ متکلم عام فقہ نہیں بلکہ احناف کے علاوہ ہے نا، چاہے وہ حنابلہ ہوں یا مالکیہ ہوں کہ نہیں، یا شوافی ہوں. سمجھ میں؟ تو فقہ مراد ہیں حنفیہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، کیونکہ احناف کے نزدیک کا تو میں نے بتا دیا، اس سے پہلے گزر گیا ہے کہ نہیں. محدثین، متکلمین اور فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ نام ہے ایمان تصدیق بالجنان کا. جنان یعنی دل سے ماننا ہے نا، دل سے اقرار کرنا ہے نا، اور دل سے سچا جاننا، اور زبان سے اقرار کرنا ہے کہ نہیں، اور ارکان کے ساتھ عمل کرنا. ٹھیک ہے، یعنی ان تینوں چیزوں کا مجموعہ ہے. تو کہہ رہے جب یہ متکلمین اور محدثین اور فقہا کا یہ جب مذہب ہے تو حضرت نے اشارہ الی نفی ذالک، اس کی نفی کی طرف اشارہ فرمایا اپنے اس قول سے، یعنی کہ یہ صحیح بات نہیں ہے، یعنی جمہور کی یہ جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس کی تردید فرمائی، اور اس کی تردید کرتے ہوئے یہ قول ہے نا پیش کیا اپنا. وَأَمَّا الْأَعْمَالُ، جہاں تک بات کریں اعمال کی، ای طاعت یعنی نیکیوں کی ہے نا، بھلائیوں کی، یا ہے کہ نہیں کار خیر کی، تو کرے فَهِيَ تَتَزَايَدُ بِنَفْسِهَا وَالْإِيمَانُ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے کہ تو یہ جو اعمال ہیں یہ فی نفسی بڑھتے ہیں، گھٹتے ہیں، ہے کہ نہیں، ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے کہ نہیں. اعمال کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے بھائی، کسی کا عمل کم ہے، کسی کا زیادہ ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے. لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے کہ نبی کے اعمال سے اپنا موازنہ کرنے چلے، ہے کہ نہیں. عمل میں کبھی کبھی امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے کہ نہیں. یہ کوئی غیرت مند شخص نہیں کہہ سکتا. بے غیرت، بے حیا، ہے کہ نہیں، شیطان نے ہر ایک کی غیرت خرید لی، ہے کہ نہیں. ہاں، تو وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ نہیں. فَهِيَ تَتَزَايَدُ فِي نَفْسِهَا، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اعمال فی نفسی بڑھتے ہیں اور ایمان نہ بڑھتا ہے اور نہ ہی گھٹتا ہے نا. نفس ایمان، ایمانیات بڑھتے گھٹتے ہیں، یعنی جو نیکیاں ہیں ٹھیک ہے نہیں، اور جو کار خیر ہیں ٹھیک ہے، ان میں گھٹاؤ بڑھاؤ تو ہوتا ہے، لیکن جو نفس ایمان ہے اس میں نہ گھٹاؤ ہوتا نہ بڑھاؤ ہے نا. گھٹنا بڑھنا جو ہم کہتے ہیں وہ قوت و ضعف کے حساب سے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کمیت کے حساب سے ہمارے نزدیک نہیں ہے، ہمارے نزدیک کیفیت سے ہے نا. آپ نے تو پڑھا ہی ہوگا ماشاءاللہ بخاری شریف میں، ہے نا. کیفیت میں کمی بیشی ہے، کمیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیفیت یعنی کہ کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے کہ نہیں، ضعیف ہوتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا آج بھی ہو غریب ابراہیم سائی ماں پیدا،
आग कर सकती हो अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। क्या मतलब? उस जैसा कवी ईमान है ना, उस ईमान जैसा कवी ईमान अगर किसी का हो जाए तो आज भी क्या है, नार उसके लिए गुलजार बन सकती है कि नहीं? तो कह रहे हैं फहा हुना मुकामान, तो यहाँ पर दो चीजें है ना, दो बातें हैं, दो मसाले, ठीक है। मुकामान भी पढ़ सकती है, मकामान भी पढ़ सकती है ना, ठीक है। बाबे फाल में ले जाओ तो मुकामान कर दो और सुलासे मुजद्दद में देखो तो मकाम कर दो, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना जी, दोनों जगह वही कर सकते हैं। नीचे लिख दिया ना, क़ील बिज़्ज़म है महल इक़ामत दलील, है कि नहीं? जी। दलील कायम करने की जगह और एक होगा दलील कायम होने की जगह, समझ में आई? बाबे फाल में ले जाएंगे तो कायम करने की जगह और इसमें ले जाएंगे तो मुजर्रद में होने की जगह, है ना? अच्छा, तो कह रहे कि यहाँ दो बातें हैं, दो चीजें हैं। अल-अव्वल, पहली बात तो ये है, पहला मसला ये है कि अन्नल अमाल गैरु दाखिलतिन फिल ईमान, कि अमाल जो हैं वो ईमान में दाखिल नहीं है, क्योंकि ये बात मासबक में गुजर गई कि ईमान की हकीकत है तस्दीक, है ना, तस्दीक ही का नाम ईमान है कि नहीं? बोले अन्नहु, और दूसरी वजह कि अब भाई तस्दीक है कि नहीं, तो तस्दीक इसकी हकीकत है, तो तस्दीक में घटाव बढ़ाव कहाँ? क्योंकि तस्दीक एक होता है, देखो सही का मुकाबला जो होता है वो गलत से होता है। फमाज़ा बादल हक के इल्ला ज़लाल, हक के बाद गुमराही के अलावा और कुछ नहीं है कि नहीं? एक सच है और सच के मुकाबले में जो आएगा वो झूठ आएगा, सच के मुकाबले में ज्यादा सच, कम सच ये नहीं आएगा, सच के मुकाबले में क्या आएगा? झूठ आएगा। हाँ, तो अब बहरहाल तो इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है ना, किसमें? तस्दीक में कमी बेशी नहीं हो सकती। हाँ, कमी बेशी जो कुव्वत और ज़ौफ़ है ना, वो अलग बात है, वो तो आगे चल के खुद ही बताएंगे इंशाल्लाह। और कह रहे हैं कि दूसरी वजह यह है कि तस्दीक का नाम ईमान है और तस्दीक में क्या कमी बेशी नहीं होती, लिहाजा ईमान में कमी बेशी नहीं होगी। बोले अन्नहु, और दूसरी वजह यह है कि क़द वरदा फिल किताब व सुन्ना अत्फुल आमाली अलल ईमान, कि किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह यानी हदीस पाक में आमाल का अत्फ ईमान पर किया गया है, वारिद है। क्या मतलब है? किया गया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि है ना, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, है कि नहीं? तो अब ये देखिए, ये आमाले सालिहा जो है कि नहीं, ये मातूफ और मातूफ अलैह कौन? मातूफ अलैह आमनू अमिलू मातूफ। तो अब बताइए, मातूफ और मातूफ अलैह में मुगायरत होती है कि नहीं होती है? क्या मातूफ मातूफ अलैह एक ही होते हैं? जानी ज़ैदुन व अमरुन, ज़ैद और अमर मेरे पास आए, तो क्या मतलब ज़ैद और अमर एक ही शख्सियत का नाम है? दोनों की शख्सियतें अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग जात है। तो ऐसे ही यानी मुगायरत है, यानी दोनों में तगायुर है, दोनों में है ना एक दूसरे के मतलब गैर होना है, एक दूसरे का गैर होता है। तो क्या है, माल कतई इस बात के यकीनी होने के साथ कि बिअन्नल अतफ़ यक्तज़िल मुगायरा, कि अत्फ जो होता है वो मुगायरत का तकाजा करता है, यानी एक दूसरे का गैर होने का तकाजा करता है। और किसका तकाजा करता है? वो अदमा दुखूलिल मातूफ़ फिल मातूफ़ अलैह, और मातूफ़ अलैह के अंदर मातूफ़ के अदम दुखूल का तकाजा करता है कि नहीं? अत्फ इस बात का तकाजा करता है कि मातूफ़ अलैह में मातूफ़ दाखिल नहीं है। वो वरदा अयदन जालुल ईमान शर्तन लिसिहतिल ईमान लिसिहतिल अमाल, और नीज़ ये कि ये बात भी कुरान पाक में मौजूद है कि ईमान को अमाल के सही होने के लिए शर्त ठहराया गया है कि नहीं? जी, ठीक है। तो वरदा अयदन क्या हुआ? वारिद, ये भी वारिद हुआ है कि ईमान साथ अमाल के लिए शर्त हो, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला के फरमान में कि जो भी है ना नेक अमल करे, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस, इस शर्त के साथ कि वो मोमिन, ठीक है। तो शर्त क्या है? मोमिन होना, मोमिन होना शर्त है। और मशरूत क्या है? नेक अमल करना, है ना।
تو بتائیے شرط اور مشروط دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں؟ نہیں، شرط اور مشروط ایک ہی چیز ہوتی ہیں؟ نہیں نا، تو کہہ رہے مال قطعی اس بات کی یقینی ہونے کے بعد نا ساتھ ساتھ کہ مشروط جو ہوتا ہے وہ شرط میں داخل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مشروط کو شرط میں داخل مان لیں گے تو شرط کا ہے نا کسی شے کا اپنی ذات کے لیے شرط بننا لازم آئے گا، اور جو کہ محال ہے. کہہ رہے امتناع اشتراط شیء بنفسہ، شے کے خود اپنی ذات کے لیے شرط بننے کے محال ہونے کی وجہ سے. سمجھ میں؟ مشروط شرط میں کیوں داخل نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسا مان لیں یعنی مشروط شرط میں داخل مان لیں تو کیا ہو جائے گا؟ خود شے کا اپنی ذات کے لیے شرط بننا لازم آئے گا. کسی شے کا خود اپنی ہی ذات کے لیے شرط بننا لازم آئے گا. سمجھ میں؟ یہ کتاب میری ہے نا، اس شرط کے ساتھ یہ میری ہے. ارے شرط یہ شرط لگانا کیا ہے؟ بھیجا ہے نا، فضول ہے، باطل ہے. اور جو چیز باطل کو مستلزم ہو خود باطل ہے کہ نہیں؟ جو چیز کسی غلط چیز کی طرف مفضی ہو، محال کی طرف مفضی ہو، کسی باطل کی طرف مفضی ہو، فساد کی طرف مفضی ہو، وہ خود فاسد ہے. لہذا یہ فساد کس سے لازم آ رہا ہے؟ یہ خرابی کس سے لازم آ رہی ہے؟ جب کہ اعمال کو ہم ایمان کا جز قرار دیں. سمجھ گئی؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یہ جزوے ہے نا، مطلب داخل اگر مانا جائے تو سمجھے، جس کو کہہ لیجیے رکن اگر مانا جائے، جس کو کہہ لیجیے کہ ہاں نفس ایمان کا اگر جز مانا جائے، لیکن کمال ایمان کا جز ماننے والوں کے اوپر یہ دلیل کام نہیں کرے گی. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو نفس ایمان کا جز مان رہے، جیسے کہ کون مانتے ہیں؟ یہ معتزلہ مانتے ہیں نفس ایمان کا جز ہے نا، یعنی کہ کیونکہ جز کے فوت ہونے سے کل کا فوت ہونا لازم آتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے کیا ہے ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر گردانا ہے. کہا کہ نہیں کہا انہوں نے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب؟ کیوں؟ کیونکہ اعمال کا تارک ہے وہ، اور اعمال کا تارک کیا؟ جز کا تارک ہوا، اور جز کے ترک سے کیا کل کا ترک کرنا لازم آ رہا ہے نا. جز فوت ہوا تو کل فوت ہوا، تو اعمال کیونکہ ایمان کا جز ہے اور جز فوت ہونے سے کل کا فوت ہونا لازم آیا، یعنی کہ ایمان ہی گیا اس کا. تو یہ ان کے اوپر دلیل بنے گی. لیکن امام شافعی اور دیگر جو ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات پر یہ دلیل نہیں، کیونکہ وہ ایمان کامل یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے نہ ہوتے، اس کے نا یعنی اعمال صالحہ کے نہ ہوتے ہوئے ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے، مکمل ایمان حاصل نہیں ہوگا. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر طاعات سے عاری اور خالی کوئی بندہ ہو تو اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے. سمجھ میں آئی؟ اگر اعمال سے کوئی مجرد ہو، خالی ہو، ہے کہ نہیں، اعمال سے مطلب اعمال سے اس کی وابستگی نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہے اس کو نفس ایمان ہی سے خارج کر دیا جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کمال ایمان کے درجے سے ہے نا گر جاتا ہے. سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی نہیں. اچھا، تو کہہ رہے کہ اس لیے کہ مشروط جو ہوتے ہے نا، مشروط جو ہے وہ شرط میں داخل نہیں، کیونکہ شے کا اپنی ذات کے لیے شرط بننا لازم آئے گا. کیسے لازم آئے گا شے کا اپنی ذات کے لیے شرط بننا؟ اس لیے کہ اب دیکھو شرط اس میں کون سی لگائی گئی؟ ایمان کی. اب مشروط کون ہے؟ اعمال صالحہ، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اب کیا کریں؟ اب یہ کہیں کہ اعمال کیا ہے؟ ایمان میں داخل ہیں، تو کیا ہے یہ اعمال بھی تو ایمان کا جز ہے، یعنی اعمال کے لیے ایمان کی شرط ہونا، اور یہ اعمال کیا ہے؟ ایمان کا جز ہے. تو جہاں پر جز ہوگا تو وہاں کل کے ساتھ ہوگا نا، یعنی کل کا معنی اس میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یعنی اعمال ایمان کے ساتھ ہیں، نیک اعمال میں ایمان بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ جو نیک اعمال کرے یعنی ایمان کے ساتھ، یہ نیک اعمال ہی میں ایمان آ گیا. ٹھیک ہے، اس حال میں کہ وہ ہے نا اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایمان والا ہو، تو خود شے کے لیے اپنی ذات کے لیے شرط بننا لازم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اعمال صالحہ میں ایمان بھی آ گیا. سمجھ میں آئی؟ بہرحال وردہ ایدن اثبات الایمان لمن ترک بعض الاعمال، اور نیز یہ بات بھی آئے ہے نا احادیث میں اور ہے نا قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے
کہ ایمان کو اس شخص کے لیے بھی ثابت رکھا گیا ہے جس نے بعض اعمال کو چھوڑ دیا، یعنی جس سے بعض اعمال نہ ہو سکے، جس نے بعض اعمال کا ترک کیا، اس کے لیے بھی ایمان کو ثابت رکھا گیا ہے. جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے آیت کریمہ پڑھ لی ہے کہ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جنگ کریں، ہے کہ نہیں؟ تو اب جنگ کرنا تو گناہ کبیرہ ہے، عمل کا ترک لازم رہا ہے کہ نہیں؟ جی تو ترک عمل کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا، کیا کہہ کے؟ مومن کہہ کر کے، ہے کہ نہیں؟ کہ مومن ہے وہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ گزر گیا، علامہ مرہ جیسا کہ گزر گیا. مال قطعی اس بات کے یقینی ہونے کے ساتھ کہ بِأَنَّهُ لَا تَحَقُّقَ لِشَيْءٍ بدون رُكْنِهِ، کہ شے جو ہوتی ہے اپنے رکن کے بغیر پائی نہیں جاتی. پائی جاتی ہے؟ نہیں پائی جاتی. شے کا کوئی تحقق نہیں ہے، کوئی ہے نا ثبوت نہیں ہے، کوئی ہے نا مطلب ثابت ہو ہی نہیں سکتی بغیر اپنے رکن کے. کیونکہ آپ نے اگر اس کو رکن، دیکھو رکن ہے نا، یہ رکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ معتزلہ کی طرف بات جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جز مانا ہے نا، نفس ایمان کا جز مانا ہے. تو اب نفس ایمان کا اگر جز مانا ہے تو اس کے ترک پر، کیونکہ قتال کیا تو اس کا مطلب ترک تو لازم آیا نا، عمل کا ترک تو ہوا، تو اس کے ترک پر کیا ہے، اس کو مومن کا خطاب دیا جاتا ہے، اس کے مومن کا خطاب دیا جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جاتا نا. تو مومن کا خطاب دیا جانا یہ بات اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ یہ اعمال اس کا رکن نہیں ہے، کیونکہ رکن کے فوت ہونے سے شے کا فوت ہونا لازم آتا ہے. ارے بھائی کوئی اگر نماز میں ہے نا کسی سے واجب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں ہاں بھائی اس کی نماز ہے نا سجدہ سو کر لے گا ہو جائے گی، یا واجب چھوٹ گیا جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا تو کہیں گے یہ کامل نہیں ہوئی، ہے نا، ناقص بھی واجب الادا ہے، مکروہ تحریمی ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کوئی رکوع ہی چھوڑ دے، لاکھ سجدے سو کر، ہاں جی نہیں ہوگی، زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے، لیکن کیا وہ اس کی بھرپائی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا نا میری، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو شے کا تحقق بغیر اس کے رکن کے نہیں ہوتا ہے. جس طریقے سے قیام، قعود، رکوع، سجود وغیرہ یہ ارکان نماز ہیں، ان کے بغیر نماز کا تحقق نہیں ہے. ایسے ہی اگر اعمال کو تم نے ایمان کا جز مان لیا ہے، رکن مان لیا ہے، تو رکن کے فوت ہونے سے، اعمال کے فوت ہونے سے ایمان کا تحقق نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایمان کا تحقق ہو رہا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ اعمال کے ترک پر بھی ایمان کا خطاب دیا گیا، مومن ہونے کا خطاب دیا گیا کہ نہیں؟ ہاں دیکھیے، کہہ رہے لا تحقق للشیء بدون رکنی، کہ شے کا تحقق بغیر رکن کے نہیں ہو سکتا. ولا اخفا ان هذه الوجوه انما تقوم حجه على من يجعل الطاعات رکنا من حقیقت الایمان. اور یہ بات ہے نا کوئی مخفی نہیں ہے، کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ یہ تمام جو دلیلیں گزری ہیں یہ انہی کے خلاف حجت بن سکتی ہیں جو طاعات کو، لیکن نیکیوں کو حقیقت ایمان کا رکن بناتے ہیں، مانتے ہیں. سمجھ میں آئی؟ جی ہاں. اچھا کچھ چینجز ہوئی ہے کیا کتاب میں؟ آپ کو لگ رہا ہے کچھ نہیں؟ نہیں سر. اچھا چلیے میں ہمارے موبائل میں اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے کہ نہیں؟ وقت وقت پر اپنے آپ کو ہوتے رہے، چینج ہوتا رہے. دیکھو انما تقوم حجہ، یہ کہہ رہے کہ اسی کے خلاف حجت بن سکتی ہے یہ تمام دلیلیں ہماری، کہ جو طاعات کو یعنی اعمال کو، نیکیوں کو کیا بناتے ہیں؟ حقیقت ایمان کا جز بناتے ہیں، رکن بناتے ہیں، یعنی جز بناتے ہیں، قرار دیتے ہیں. بحیث اس طور پر بناتے ہیں کہ انا تاریکھا، کہ لا یکون مومنا، کہ اس کا تارک یعنی اس کو ترک کرنے والا، اعمال کو ترک کرنے والا یا طاعات کو ترک کرنے والا یہ مومن نہیں ہوگا، جیسا کہ معتزلہ کا کہنا ہے. لا علامہ لا يخفى عن هذه الوجوه، یہاں سے مطلب بتائیے. یہ تمام دلیلیں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بات کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ تمام دلیلیں جو گزری نا، ہم نے جو دلیلیں قائم کی ہیں، یہ انہی کے خلاف حجت بن سکتی ہیں جو نیکیوں کو حقیقت ایمان کا رکن بناتے ہیں، یعنی مانتے ہیں. اس طور پہ مانتے ہیں کہ اس کا ترک کرنے والا مومن نہیں رہتا، جیسا کہ معتزلہ کی رائے ہے. سمجھ میں آئی؟ یہ ان کے خلاف حجت نہیں بنے گی ہماری دلیلیں، لا علی مذہب، ان کے مذہب کے خلاف نہیں ہے. من ذهب علی انها رکن من الایمان الکامل، جو جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ارکان جو ہیں یا یہ طاعات جو ہیں، یہ نیکیاں جو ہیں یا یہ اعمال جو ہیں، یہ ایمان کامل کا رکن ہے. سمجھ نہیں؟ نفس ایمان کا رکن نہیں مانتے ہیں بلکہ ایمان کامل کا. بحیث اس طور پہ مانتے ہیں کہ لا یخرج تارکہ عن حقیقت الایمان، کہ اس کا ترک کرنے والا حقیقت ایمان سے نکلے گا نہیں. جیسا کہ یہ کہنا کس کا ہے؟
इमाम शाफी रहमहुल्लाह का, है ना। जी वो कह रहे वक़द सबका तमस्सुकातुल मुअतज़िला बि अजवबतिहा, कि मुअतज़िला की जितनी भी दलीलें हैं उनके जवाबों के साथ मासबक में गुजर चुकी है कि नहीं, तो मासबक में गुजर चुकी है, बीत चुकी है, ठीक है। जी वहां पर जाकर के आप मुतालवा कर सकते हैं। वल मुकामुस सानी, चलिए मुकाम सानी में जाएंगे तो लंबा जाएंगे, कल करते हैं इसको ना इंशाल्लाह। अब है नहीं, इंशाल्लाह। दो सफा भी कर लेंगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। एक दो मतलब इस ये यहाँ तक ले जा करके फिर इंशाल्लाह उसको लेना है, किसको, क्या तफसीर है ना, हाँ, तो वो भी हो जाए तो ये भी हो जाए कि नहीं। अल इस्लाम वल ईमान वाहिद, इस्लाम और ईमान एक है ना, कहा ना। वो तो खुद से भी आप मुताला कर सकते हैं माशाल्लाह, है ना, इतना पहले पढ़ लीजिए। हाँ, इसमें एक बहस है, अगर टाइम रहेगा तो मैं पढ़ा दूंगा, देखूंगा इंशाल्लाह वाली जो बहस है। हाँ वो खारिज ही रहेगा, लेकिन देखूंगा अगर टाइम रहेगा तो पढ़ाऊंगा। हाँ मैंने वादा नहीं कर रहा हूँ, इरादा है। अना मोमिनुन इंशाअल्लाह कहने वाले के लिए क्या हुक्म है ना। हजरत पेपर के बारे में कुछ मालूम है क्या हजरत? पेपर के बारे में मुझे नहीं मालूम है, नहीं अभी तो वही तो बात अभी आपसे पहले घंटे में भी चल रही थी, बच्चे पूछ रहे थे क्या करना है। अच्छा किसी को मौत के बारे में मालूम है, अपनी मौत के बारे में मालूम है किसी को? नहीं ना, बस नेक अमाल करते जाओ, पता नहीं कब मौत आ जाए, है कि नहीं, समझ में आ रही है ना। तो लगे रहो तैयारी में बनी, ये मत इंतजार करो कि कितने दिन बाद है। अगर कल कहें आज के आज एग्जाम होना है रात में, हाँ चलो ठीक है तैयार है, तैयारी में लगे रहो, हाँ इंशाअल्लाह। ये मत पूछो, किसी से मत पूछो एग्जाम कब होगा, है कि नहीं, जब भी हो तैयार रहो, है कि नहीं, बिल्कुल अपनी तरफ से तैयारी भरपूर रखो। हाँ ये है कि नजरे सानी करने के लिए थोड़ा वक्त तो मिलेगा ही ना। अब एग्जाम के लिए ऐसा तो नहीं कि चलो तो एग्जाम होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ एक दो घंटा पहले बता देंगे तो नजरे सानी कर लेंगे, है धड़ाधड़ जितने आपने पढ़ा है। कोई चीज ऐसी तो नहीं कि जो मिस हो जाए। हजरत 20 नंबर की हाजिरी लगाना और गुलिस्तान पर तो अक्सर उनके डिस्कनेक्टेड आते, कहाँ रहते हुए हैं, उनका भी लगाना, उनकी भी ऐसे लगाना। अरे तो गुलिस्तान पर कहाँ रहते, मतलब अरे है तो गुलिस्तान पर मुंबई में रहते है तो ऐसे दो गुलिस्ता है, 67 नंबर है वो गुलिस्ता, और रोल नंबर 20 उनका भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो इससे पहले जो गुलिस्ता जिनके बारे में जिनका आपने जिनकी हाजिरी लगवाई थी वो कौन थी, वो भी हुई थी? हाँ हजरत वही थी, 3-4 मरतबा जो लगा चुके वही है हजरत। अरे यार तो गड़बड़ ना हो गई मुझसे। चलिए मैंने मतलब उनको मुतय्यन नहीं किया था ना रोल नंबर से, अब पता नहीं क्या समझे हो, वो तो हाजिरी लगाने वाले समझ जाएंगे ना कौन से हैं। चलिए बात यार, हाँ तो बहनी तैयारी में लगे रहिए माशाल्लाह। और हाँ क्या नाम अपनी कौन सी किताब जिसको नसीहत मनसिया तो नहीं कर चुकी है उसको बहनी? नहीं हजरत, नहीं हजरत, नहीं हजरत पढ़ते। और हाँ
رول نمبر 13 آپا آ جائیں. ہاں بھائی تیاری چل رہی ہے. ہاں؟ زیادہ تو چھوٹا نہیں ہوگا نا, تھوڑا ہی. ہاں کتنے دن سے کرا سے؟ 8 دن. چلے کیا ہے 8 دن کور کر لیں گے نا انشاءاللہ. تو جو صاحبہ بھی جن کو بھی ہے نا, اگر ایسا ہے تو آپ آپس میں تکرار کیجئے, ایک دوسرے سے پوچھیے, ہے نا. اگر تب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ابھی گھنٹی چل رہی ہے, آپ پوچھ سکتی ہیں کبھی بھی, ٹھیک ہے, کسی بھی کتاب سے. کسی بھی کتاب یعنی میرے پاس, ہاں, کسی بھی کتاب دوسرے کی نہیں, میری گھنٹی کی جو کتابیں ہیں, ہدایہ شریف ہے اور تفسیر ہے اور یہ ہے نا, ان 3 کتابوں میں آپ جو بھی چاہے پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی دوسرے سے, چاہے وہ میری گھر, کسی کی بھی کتاب جس استاد کے پاس پڑھ رہی ہیں اسی سے رابطہ کیجیے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, دوسرے استاد سے نہیں, ہے نا بہنی. جی انہیں سے پوچھ, ہاں وہی بتائیں گے, ٹھیک ہے. ہاں ورنہ اختلاف پیدا ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. چلیے بہرحال. ہاں ارے حاضری لینا تو بھول گیا میں. اس میں کچھ اگر کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیجیے گا, میں حاضری لے رہا ہوں. میں نے مائک آف کر دیجیے. رول نمبر 3. دیکھو دیکھ رہے ہیں ولا ينبغي ان يقول انا مؤمن ان شاء اللہ تعالی. اب مناسب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ میں اگر اللہ نے چاہا تو مومن ہوں, ہے کہ نہیں. جی حضرت. اب اس پر جو بحث کی ہے اچھی بحث ہے نا. کب انشاءاللہ کہنا چاہیے, کب انشاءاللہ, اور انشاءاللہ کی بحث تو ماشاءاللہ آپ پڑھیں گے تفسیر مدارک میں بھی, ابھی آنے والی ہے قریب میں انشاءاللہ حضرت ماشاءاللہ پڑھیں. تو انشاءاللہ ہے نا, کیا کہنے سے بہرحال وہ الگ مسئلہ ہے, وہاں پر وہ فقہ کا مسئلہ بیان کریں گے, ٹھیک ہے نہیں, استثناء متصل اور منفصل والا بیان کریں گے. اور یہاں پر الگ چیز ہے, یہ کیا فیما بینہ بین اللہ جو معاملہ ہوگا, ایمانیات کا معاملہ لے کر کے, کیا عقائد کی کتاب ہے نا. تو وہاں پر جو ہے وہ اگر مغیر حکم ہے یا نہیں ہے نا, حکم کو بدلنے والا کب ہوگا انشاءاللہ, اگر کوئی اپنی بیوی سے کہتے تعلق انشاءاللہ تعالی تو کیا اس طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی نا, ان سب چیزوں میں. اور کب کہے گا تو ہوگی, کب کہے گا تو نہیں ہوگی وغیرہ نا. اچھا ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ آپ لوگ مطالعہ کیجئے نا بہنی. اور ہاں حاشیہ بھی دیکھتے رہیے بہنی, ہے نا. میں نے کیا کہا, حاشیہ آپ دیکھتے رہے, حاشیہ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ لیجیے, لیکن چھوڑیے مت. آپ کو حاشیہ دیکھنے میں کتنا ٹائم جائے گا, مشکل سے 2 سے 3 منٹ. ایک نظر آپ کو صرف گھمانی ہے, صرف, ہے نا.
لیکن کیا کریں, اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا ہے, نہیں اس کے لیے بھی سستی, تو سستی کائلی چھوڑے نہ بنی. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ دماغ ان کو ذہن لگانے میں بھی سستی آتی ہے, یار کیا لگائیں, یعنی کیا دماغ مغز ماری کریں اس چیز کے لیے. ہوتا ہے کچھ لوگوں, تو ایسا نہیں ہونا بنی, زنگ لگ جائے گا تو پھر کسی کام کا نہیں رہ جائے گا, ہے نا. سیکل رکھے اس کو ایک دم, تو اس کو زنگ نہ لگنے دے. زنگ لگ گیا, مورچہ لگ گیا, تو پھر اس میں کیا ہے, باتیں سمائیں گی نہیں, اور پھر وہ مورچہ در مورچہ, مورچہ در مورچہ, کسی دن کیا ہے مورچہ ہو کر کے ختم ہونے لگے گا. سمجھے, اللہ جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے, ہے کہ نہیں. ہاں, استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو اس میں برکت ہوگی. اب ایک دم خالی چھوڑ دیں گے, اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر نہیں کریں گی, تو کیا ہوگی, وہ نعمت چھن جائے گی, پھر اس کا احساس ہوگا اس نعمت کا کہ کتنی بڑی نعمت ہم سے چھن گئی. اس سے بہتر, اس سے ہے نا بہتر ہے کہ آپ پہلے سے اس کو استعمال کریں, صحیح استعمال کریں, ہے نا. اور ابھی فی الحال کے لیے ایگزام کی تیاری ہے نا, تو جیسے مثال کے طور پہ ہے نا, اگر ہو سکے تو جیسے کلونجی شریف ہے نا, حضور کی بتائی ہوئی جو دوا ہے, کلونجی شریف کا استعمال کریں ذہن کو تیز کرنے کے لیے, ہے نا, قوت حافظہ بڑھانے کے لیے, باتیں جو آپ نے یاد کی اس کو محفوظ کرنے کے لیے 7 مرتبہ درود شفا پڑھ کر کے یا 11 مرتبہ درود شفا پڑھ کر کے دم کر کے اس کو منہ مار کر کھا لیجیے اس کو صبح صبح, ہے نا, نہار منہ, ہے نا. اشفا کا ولی البکرا حدیث میں بھی ہے کہ شفا جو ہے وہ صبح تڑکے میں ہے, یعنی صبح سویرے. اسی وجہ سے بہت سی دوائیں جو ہے صبح سویرے دی جاتی نا, اس کا اثر کیا پوری باڈی پہ فوری طور پر ہوتا ہے. تو اس لیے کیا ہے, صبح سویرے اگر ہو سکے تو شہد میں مکس کر کے, کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ استعمال 2 طریقہ جو ہے وہ ہے کہ شہد کے شربت کے ساتھ, اور ایک ہے کہ شہد میں ملا کر کے, ہے نا, اگر ہو سکے تو اس طریقے سے. اور اگر نہ ہو تو خالص کلونجی بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن 7, 11, 21 زیادہ نہیں, کیونکہ گرم ہوتی ہے نا. تو اس حساب سے اپنے مزاج کے حساب سے استعمال کریں, انشاءاللہ بہت فائدہ. میں مجرب عمل بتا رہا ہوں آپ کو, بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. 7, 11, 21 جو بھی مطلب آپ کی طبیعت کے موافق ہو, کیونکہ مزاج الگ الگ ہوتے ہیں, کسی کا گرم مزاج, کسی کا سرد ہے کہ نہیں, کسی کا معتدل ہوتا ہے, الگ الگ مزاج والے کے مالک ہوتے ہیں لوگ, ہے نا. تو ہر ایک مزاج کے حساب سے, ویسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے نا, فیہ شفاء لکل داء الا السام, سوائے موت کے ہر مرض کی دوا ہے کہ نہیں. تو آپ یہی سوچ کر کے کھائیے, لیکن کسی کے بہکاوے میں نہیں, بالکل. بہت سے امراض سے آپ کو نجات دلا دے گی یہ چیز, لیکن ٹینشن فری. تو یہ استعمال کیجیے. اور بھی ہے نا, سنا پتی ہے, جیسے سنا مکی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں قبض کے شکار ہیں, یا گیس ہے, الرجی ہے نا, ایسیڈیٹی ہوتی ہے, تو اس سب سے بھی کیا ہے ذہن پہ ایک بوجھ لگتا ہے, سمجھ. تو اس بوجھ کو بھی ختم کرنے کے لیے سنا مکی جیسے ہفتے میں یا 10 دن پہ یا 5 دن پہ, ہے کہ نہیں, یا زیادہ ہو تو 3 دن پہ سنا مکی آتی ہے. حضور نے فرمایا نا, لو ان شیئا کان فیہ شفاء من الموت لکان فی السنا, اگر کوئی ایسی بھی چیز ہوتی جس میں موت سے شفا ہوتی تو یقیناً وہ سنا میں ہو. تو سنا مکی کا استعمال کریں تو بھی ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. وہ خون کو فلٹر کرتا ہے کہ نہیں. اور بلغم, سودا, صفرا, خون, 4 چیزیں جو امتزاج پیدا کرتی ہیں بدن میں, پوری باڈی میں, جن کا رہنا بہت ضروری ہے, اعتدال پر ہونا, کیونکہ ان میں کمی بیشی ہوتی ہے تو انسان کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے. تو ان کو اعتدال پر لانے کی خصوصیت ہے اس کے اندر, یعنی ایک حد پر لے کے آتی ہے یہ چیز. اور ذہنی جو ہوتے نا, جو مطلب گند ہوتے ہیں ذہن میں, ہے نا, اور وساوس جو پیدا ہوتے ہیں, وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں, اس کے لیے بھی بہترین علاج ہے. بہرحال طریقے استعمال الگ الگ ہے, اور ہر ایک کی مقداری خوراک بھی الگ الگ ہے. کبھی وقت رہے گا تو انشاءاللہ بتاؤں گا. پہلے کلونجی کا استعمال آپ رکھیے نا, ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا بھائی. چلیے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.